بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سنڈے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ مرید کی ڈیفینیشن پر ختم ہوا تھا کہ مرید اصل میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے. تو اس میں ایک ذکر یہ کیا تھا کہ تین چیزیں ہیں: ایک مرید، ایک مراد اور مقصود. تو مرید کے سلسلے میں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اصل میں جب انسان اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو ایک خاص ڈھب پر لا کے اس انداز میں چلنے لگتا ہے کہ جس سے رب راضی ہو جائے، تو اس انداز زندگی میں یا اس طرز زندگی میں انسان کو بے تحاشا مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا. اس میں سے چند ایک جو تکلیفیں تھیں ان کا ذکر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی. تو جب انسان ان دقتوں اور تکلیفوں سے گزرتا ہے اور اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھال لیتا ہے جس طرح رب تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کی ریکوائرمنٹس اور اس کے پیرامیٹرز اور اس کی لیمیٹیشنز وہ بیان کی ہیں قرآن میں یا شریعت میں، تو ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر وہ مراد کو پہنچتا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کو رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور رب تعالی انسان سے ان سختیوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے اور وہاں سے انسان کی پھر ایک اچھی اور اعلیٰ زندگی کا سفر شروع ہوتا. مرید کی زندگی جو ہے وہ مجاہدات اور ریاضتوں سے عبارت ہے، جبکہ مراد کی زندگی بخشش کی زندگی ہے. مرید مجاہدے کرتا ہے، مراد سے یہ تمام چیزیں ہٹا لی جاتی ہیں، وہ صرف فرائض اور سنتیں ادا کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے کسی نے مرید اور مراد کا فرق پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مرید جو ہے وہ تدبیر علمی کے تحت زندگی گزارتا ہے اور مراد بخشش اور عطا کے تحت زندگی گزارتا ہے. مراد کے مقام پر آ کے وہ تمام تکلیفیں، وہ تمام مجاہدے، وہ تمام ریاضتیں وہ موقوف ہو جاتی ہیں اور بس پھر انسان جو فرائض اور سنتیں ہیں وہی ادا کرتا ہے اور اس کی زندگی اس ایک ڈگر پہ چلتی رہتی ہے جس ڈگر پر وہ بحیثیت مرید کے مجاہدے اور ریاضتیں کر کر کے اسے زندگی کو لایا ہوتا ہے.
جب انسان مراد کے مقام کو پہنچتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اسے عالم جبروت کی سیر کرا دیتا ہے. عالم جبروت میں حاکم جبروت، شاہ جبروت، اس کو جلال رب سے عطا کر دیتے ہیں. وہاں سے اسے عالم جمال میں لے جایا جاتا ہے تو انسان کو جمال کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے. اس طرح سے مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کے مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے جب بہت قریب کرتا ہے تو اس پر ایک اور عنایت فرما دیتا ہے کہ اپنے قدرت کے مشاہدے کی اجازت دیتا ہے، ایک حد تک، پوری طرح نہیں. اسی طرح اپنے کارخانے قدرت کے اسرار جو ہیں اس پر ایک حد تک واضح کر دیتا ہے، گرچہ اس پابندی کے ساتھ کہ ان اسرار کو کہیں بیان نہیں کیا جائے گا مخلوق کے سامنے، لیکن اس کو انعام ضرور ملتا ہے کہ وہ کارخانے قدرت کے کچھ حصے کی جتنا کہ رب چاہے وہ سیر ضرور کر لیتا ہے، اس سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے. اور جب وہ ان اسرار سے واقف ہوتا ہے اور قدرت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زبان نصیحتوں پر آتی ہے. خلق خدا کے لیے اس کی زبان سے ہدایت کی باتیں نکلنے لگتی ہیں اور وہ ہدایت کی باتیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور یوں خلق خدا ان کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے لگتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں، ان کو اولیاء کرام کہتے ہیں. اس مقام پر پہنچ کر اولیاء کرام بظاہر جسمانی طور پر تو مخلوق کے درمیان ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ ہر وقت رب کی طرف رجوع رکھتے ہیں. ان کا دل ہر وقت یاد رب میں مصروف رہتا ہے. اسی طرح ان سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہو پاتا جو کسی طور بھی شریعت کے احکامات کے خلاف ہو. وہ ان پیرامیٹرز کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں کسی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے. یہاں وہ مراد کہلاتے ہیں. مرید اور مراد میں ایک فرق ہم یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ جو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے ایک مرید اور مراد کے معاملے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلوک، تمام تر سلوک کوہ طور پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی عرش اور لوح محفوظ تک ہوئی. تو ایک مرید میں اور مراد میں اتنا ہی فرق ہے. لیکن اس مقام تک، مراد کے مقام تک پہنچنے کے لیے یہ تمام تعریف، اس ڈیفینیشنز اور اس کے تمام اور تشریحات وہ دل خوش کرنے کے کام کی نہیں ہے. اصل میں
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر سر دھننے کی بجائے اگر یہ کوشش کر لیں کہ ہم آج سے ایک مرید کا سا رویہ اختیار کر لیں گے. میں عرف عام میں مرید سے مراد نہیں کر رہا کہ آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے، کیونکہ میں ذاتی طور پر بیعت سے بڑی دور بھاگتا ہوں. لیکن رویہ مرید کا ایسا کر لیا جائے کہ ہم اگر اپنا تمام ذہن، اپنی تمام توجہ صرف اللہ پہ مرکوز کر دیں اور مخلوق سے ہم دور ہٹ جائیں اور غیر اللہ سے کوئی توقع اور کوئی امید نہ رکھیں اور امر الہی پر ہم راضی ہو جائیں. جو کچھ ہمیں رب کی طرف سے عطا کر دیا جائے اور جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نعمت یا رحمت نازل ہو، جس مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، ہم اس کو بڑی ہنسی خوشی، بغیر کسی گلے اور شکوے کے، بغیر زبان پر اف لائے، ہم اس میں سے آرام سے گزر جائیں. اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دیں. تمام خواہشات اور تمنائیں اپنی ہم ترک کر کے رب کے ارادوں اور آرزوؤں میں اور اس کی خواہشات میں داخل ہو جائیں. تو شروع میں تو دقت ضرور ہمیں آئے گی، ہمیں دنیاوی نقصانات کا بظاہر سامنا کرنا پڑے گا. میں بظاہر پر زور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سودا یقینی طور پر بظاہر دیکھنے میں تو گھاٹے کا لگتا ہے، لیکن در حقیقت دنیاوی طور پر بھی وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ الٹیمیٹلی دنیاوی طور پر بھی فائدہ اس میں ہوتا ہے. میں نے شاید لاسٹ سٹنگ میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے خلق خدا میں پاپولر ہو جاتے ہیں اور ہمیں خلق خدا میں بھی عزت عطا ہوتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں اگر بزنس میں ہے تو بزنس میں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے، اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ترقی اور بڑی تنخواہ کی صورت میں ملتا ہے. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص خود خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اسے پسند وہی آدمی آئے گا جو اسے آسانیاں فراہم کر دے، اس کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرے اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لے خود. تو وہ ہمیں دنیاوی طور پر بھی فائدہ دے جائے گی بات، لیکن بظاہر یہ گھاٹے کا سودا نظر آئے گا شروع میں. تو اگر ہم اس امید پر کہ اس تکلیف اور دکھ کا انعام بہت بڑا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اس پہ عمل کر گئے تو یقینی طور پر ہم مراد کو پہنچیں گے، اور اس مقام پر پھر یہ تمام دکھیں اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور رب تعالیٰ اپنے جناب سے غیب سے رزق بھی عطا کرتا ہے، مدد بھی آتی ہے، انسان کی زندگی خاصی پرآسائش اور آسان ہو جاتی ہے. تو ان باتوں کو سن کے یہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیے. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑا سا عمل کر لیجئے. اگر ہم پوری طرح اس پر چل نہیں سکتے تو اس میں ذرا سا ایک ہم پہلا قدم یہ لے لیں کہ جہاں کہیں ہمارے ارادے کی تکمیل نہیں ہوتی تو ہم اس پر ہائے ہائے کرنے کی بجائے یا لوگوں کے پاس دوڑے جانے کی بجائے یہ سوچ لیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہو اور ہم اس کو برداشت کر لیں، دیکھیں کل کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے.
تو رب تعالیٰ یقینی طور پر اس کا انعام ہی ہمیں عطا فرمائے گا. ہمارے قریبی جاننے والے ہیں جو پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں، تو ان کی ترقی کا مسئلہ تھا کہ ان کے سینئرز ان کا حق انہیں دینے پہ آمادہ نہیں. ان سے میری جب بھی بات ہوئی تو میں انہیں آرام سے یہ کہہ دیتا کہ چھوڑیے پروفیسر صاحب، کیا کرنا ہے اس کو، ترقی میں کیا رکھا ہے. ایک دنیاوی ترقی کے لیے کسی شخص کے سامنے جا کے کیا ہاتھ پھیلانا، بیٹھے رہیے، اللہ اس سے بہتر چیزیں عطا کر دے گا. الحمدللہ یہ تو مجھے معلوم نہیں وہ ترقی ملی یا نہیں ملی ہے انہیں، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ پروردگار نے ان کو انپریسیڈنٹڈ قسم کی عزت عطا فرما دی. ترقی ہو جاتی تو شاید ان کو 1000 1500 یا 2000 روپے مہینے کا فائدہ ہو جاتا، لیکن اس کی قیمت اس ملنے والی عزت کے مقابلے پہ شاید وہ رتی برابر بھی ویلیو نہ رکھتی. اب اس وقت عالم یہ ہے کہ جو باہر سے مختلف لوگوں سے باتیں سننے میں ملتی ہیں ان صاحب کے بارے میں، اب ان کی خودداری مشہور ہو گئی کہ بندہ خوددار ہے، جو بذات خود ایک بڑی آج کے دور میں ایک بڑی عزت ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ دے کہ آدمی کچھ بھی ہے، خوددار ہے بہت. تو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو ہم پہ ہمارا ارادہ پورا نہیں ہوا، ہماری خواہش کچھ پوری نہیں ہوئی، اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے اور اس میں یہ شور مت کیجئے کہ یہ نقصان ہو گیا، یہ تکلیف ہو گئی، یہ دکھ پہنچا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے، اور یقین کیجئے کہ کچھ عرصے کے بعد معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یا تو اس کا پورا ہو جانا آپ کے لیے نقصان دیتا، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہوتا تو یہ نقصان ہوتا، یا پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت کم مانگ رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا ہونے والا تھا. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ رب میرے لیے بہتر ہی کر رہا تھا. تو ایک تو پہلا قدم تو یہ اٹھا لیجیے، میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں دعا کے دوران، تو اس کا جواب میں آج عرض کر دیتا ہوں کہ پہلا قدم تو یہ اٹھا لیجیے. اب چونکہ مرید اور مراد کی بات چل رہی ہے تو مرید سے مراد تک کے سفر کا پہلا قدم میں عرض آپ سے کر دیتا ہوں کہ وہ پہلا قدم ہے، آج سے ایک تہیہ کر لیجئے اپنے دل میں کہ کسی شخص سے ہمیں کتنا ہی کیوں نہ نقصان پہنچ جائے، وہ شخص ہمارے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کرے، کتنی ہی ہماری جڑیں کیوں نہ کاٹے، یا کتنی ہی ہماری توہین کیوں نہ کرے، ہم اس آدمی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہیں آنے دیں گے. یہ ہم ایک پہلا قدم اٹھا لیں. یہ مرید کا پہلا قدم ہے جو آپ کو مراد تک لے جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ کر سکیں کہ ہر وہ آدمی جو جتنا آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ اتنے ہی اس شخص کے لیے مہربان ہو جائیے بغیر اس کو کہے. اس پر ظاہر مت کیجیے گا آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنا ہی بہتر اور نیک سلوک کر لیجیے. یہ دوسرا قدم ہے. اور
तीसरी चीज जो आपको पहले कदम के साथ साथ करना होगी वो ये है कि अल्लाह के साथ ये अहद कर लीजिए और उससे दुआ भी कर लीजिए कि हमें वो तौफीक अता फरमा दे कि हम किसी शख्स का कोई ऐब अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे। कोई शख्स हमें कितनी ही गैर अहम या कितनी ही अहम बात क्यों ना बता दे, हम उसको उसकी अमानत समझकर अपने ही अंदर गुम कर देंगे। वो कहीं कोट नहीं होगी हमारी जुबान से। देखिए, फकीर के यहां आपको एक चीज और मिलेगी, ये बहुत कम लोग नोटिस कर पाएंगे, इसलिए मैं इसे अर्ज करने लगा हूं कि फकीरों के यहां इस हद तक लोगों की राजों की हिफाजत होती है कि फकीर कभी भूले से भी बातों की रवानी में इतना सा भी जिक्र नहीं करते कि फलां शख्स फलां दिन मेरे पास आया था। उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर तो बड़ी छोटी सी बात है कि हम बड़ी खुशी से बात कर कह देते हैं कि साहब देखिए फलां शख्स फलां दिन मेरे पास आया था और हमने खाना इकट्ठे खाया। ये हमारे लिए बड़ी मामूली बात है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जरा सोचिए कि फर्ज कर लीजिए मेरे दोस्त हैं कोई जो लाहौर तशरीफ लाए और वो सीधे मुझसे मिलने आ गए और मैंने दूसरे दोस्तों को कह दिया कि फलां साहब आए थे मेरे पास और हम इकट्ठे रहे 2 घंटे 3 घंटे। अब ये हो सकता है कि वो जो मेरे दोस्त हैं उनके यहाँ बहन भाइयों में से कोई रहता हो, कोई अजीज रहता हो, या दूसरे ही दोस्त हैं, उनसे वो न मिले हों, सिर्फ मुझसे आ गए मेरी मोहब्बत में मिलने मुझसे। और अगर मैंने कहीं ये जिक्र कर दिया कि वो आए थे मेरे पास, तो दूसरों का दिल दुखेगा कि हमसे नहीं मिला, इनसे मिलकर चला गया। नतीजा हुआ कि उनके ताल्लुकात में रखना आ जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन देखिए। और जो ही दिलों में मैल आया एक दूसरे के बारे में, ताल्लुकात में हल्की सा खिंचाव आया, तो उसका गुनाह किसके सर हो गया कि जिसने जरा सी ये बात डिस्क्लोज कर दी कि फलां साहब मुझसे फलां वक्त मिलकर गए थे। अब ये है कि फकीर के यहाँ इसकी भी ये एहतियात होती है। यहाँ आप लोग तशरीफ लाए हैं, आपके जाने के बाद अगर आपके वालिदैन में से कोई, आपके औलाद में से, आपके बहन भाइयों में से कोई आके मुझे कह दे, और अक्सर हो जाता है ऐसा कि जब ये डॉक्टर साहब आए हुए थे आपके पास तो उन्होंने मुझे भेजा ये काम कि साहब मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के बारे में नहीं जानता कोई आया था या नहीं आया था, आप अपनी बात कर लीजिए। वो जिद किया करते हैं लोग कि नहीं साहब आए थे, वो तो मेरे वालिद हैं, बेटा हूं उनका मैं, तो उन्होंने तो भेजा आपके कहें। ऐसे ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप उनके बेटे हैं, मुझे तो नहीं पता कि आप उनके बेटे हैं, और उन्होंने आपसे कहा, ये आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम कि उन्होंने आपसे कहा है, तो मैं कैसे कह दूं वो आए थे या नहीं आए थे, मुझे नहीं पता कोई आया या नहीं इधर। तो बाज़ाब्ता कई लोगों से यहाँ पे इस पे आर्गुमेंट हो जाता, वो जिद करते हैं कि नहीं आए थे। बात यह है कि वो अमानत है उस शख्स की जो यहाँ आया, आप जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपका यहाँ आना मेरे पास अमानत है, ये कहीं जिक्र नहीं किया जाएगा कि आप तशरीफ लाए थे। तो बाकी तो बातें दूर की बात है। तो वो इसलिए नहीं मैं कहा करता, या कोई भी फकीर आदमी ये बात नहीं डिस्क्लोज करेगा कि कोई मुझे मिला, किसी का फोन आया, किसी का लेटर आया, जिक्र हो गई नहीं, इसलिए कि वो उसकी अमानत है उस आदमी की जो आया था मेरे पास। तो लोगों के ऐब उनको देख के मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए, एज इफ कि आपने देखा ही नहीं उसको, ना उसको याद रखिए, ना याद होगा, ना कहीं जिक्र होगा उसका। और किसी
کہ اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کوئی بھی حصہ، خواہ کتنا ہی وہ غیر عام کیوں نہ ہو، اس کو کوٹ مت کیجیے کہیں، اپنی ذات تک رکھیے، اور کسی شخص کے ساتھ آپ کا کیا لین دین ہے اس کو اپنی ذات تک رکھیے. یہ اپنا لیجئے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ مرید سے مراد تک کا سفر آپ کا بڑی جلدی کٹ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ بہت سی جو اس میں سختیاں اور ریاستیں ہیں ان سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے انہی حرکتوں کی بنا پر، کیونکہ اسے اپنی مخلوق بے پناہ عزیز ہے. اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی جب کچھ 2-2.5 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو امید تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کہ آپ سب مراد کے مقام کو پہنچے ہوئے ہوں گے. بات یہ ہے جناب کہ دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں جس پہ انسان قابو نہ پا سکتا ہو. اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی ہے اور یہ دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ اس راہ پہ میں چلنے لگا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما، اور پختہ ارادے کے ساتھ چلے گا تو کوئی مشکل نہیں. یہ زیادہ دشوار کام نہیں ہے، اس سے گھبرائیے نہیں، نہایت آسان ہے. اور پھر جب ایک بار شروع کر دیتے ہیں آپ تو وہ نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. تو بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے انسان اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے. دشوار نہیں ہے، اس پہ عمل شروع کر دیجئے. ایک بار شروع کے شاید 10-15 دن تو دقت آئے، انسان بہت جھنجلاتا ہے، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کیا یہ انسانی جو تقدیریں ہیں ان کے فیصلوں سے گاہی ہے، یا کہ کائنات میں جو نیو کریشن ہوتی ہے اس سے گاہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کپڑا جو شرٹ آپ نے پہنی ہے یہ فیکٹری میں تیار ہو کے آپ تک آیا ہے، اور اس شرٹ کی ابتدا فیکٹری سے بھی پہلے کھیت میں ہوئی ہے جہاں کاٹن گرو کی گئی ہے. اس قمیض کے آپ تک پہنچنے کی کیا مراحل ہیں، کیسے کیسے وہ مراحل طے ہو رہے ہیں، کس کس عمل سے چیزیں گزر رہی ہیں، یہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ اسرار ہیں. ٹھیک، اگر آپ کو کوئی آدمی لے جائے ایک ٹیکسٹائل مل کے اندر تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کاٹن آئی ہوئی ہے، پھر اس کاٹن کی کامنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کا دھاگا بن رہا ہے، اور دھاگا بن کے کونس کی صورت میں پھر ویونگ فیکٹری میں جا رہا ہے، اور وہاں کن کن پروسیس سے گزرتا ہے، اس کی وارفنگ ہو رہی ہے، پھر اس کا تانا بنا واپ اینڈ واف اس کا وہ تیار ہو رہا ہے، پھر اس کی بنائی ہے. تو جب آپ اس سے آگاہ ہونے لگتے ہیں تو آپ اس قمیض کے بننے کے اسرار سے آگاہ ہونے لگتے ہیں. ایک مثال آپ کو میں نے کوٹ کی ہے. اسی طرح رب تعالیٰ اس کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ بڑا انٹریکیٹ نظام ہے. اس کے فرشتے ہیں، وہ اس کے احکامات بجا لا رہے ہیں، اور مخلوق ہے ہمارے علاوہ، پھر
بہت سے مقامات ہیں. 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں. ان کے اندر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو چھپی ہے وہ اسرار میں آئے گی. تو جو چیزیں ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ہماری عقل سے ماورا ہیں، وہ اسرار میں. تو رب تعالیٰ جب کسی شخص سے راضی ہوتا ہے، اسے اپنے خواص میں شامل کرتا ہے، اپنے حلقہ دوستی میں جگہ دیتا ہے، تو پھر اس پر کرم نوازی ہوتی ہے. تو اپنے کارخانے قدرت کے اندر جو کچھ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے. اور رب کے لیے تو بالکل تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن ہمارے لیے پوری دنیا ہوتی ہے. اسی آگاہی سے پھر اسی شخص پر اس پہ زیادہ توکل ہو جاتا ہے. دیکھیے، جب ہم میں ایک دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے شرٹ کی آپ کو دی، آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر بڑا آدمی ہے، پاورفل آدمی ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے اس کے دفتر میں سے بیٹھ کے کام کرتا ہوا دیکھیں، یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا کام کرتے ہوئے دیکھیں، یا اس کے ایک حصے کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی ذمہ داریوں کی وسعت کیا ہے اور اس کے اختیارات کی وسعت کیا ہے. اور جب کہیں آپ اس کا ایک بڑا حصہ دیکھ لیں گے تو آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو اسی طرح رب تعالیٰ کو ہم غائبانہ طور پہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے، اس کی تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر اس کے کارخانے قدرت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آ جائے گا تو اس کی عظمت کا اندازہ ہونے لگے گا کہ کتنا بڑا ہے رب. دیکھیے، موت کے بعد جو عالم بالا ہے، اس کے اسرار تو روحوں پر نہیں کھلتے، کیونکہ وہ عالم برزخ سے اوپر جا نہیں پاتا. عالم برزخ کے دو حصے ہیں، علین اور سجین. علین میں تو وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، اور سجین میں وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال سے ذرا دور رہتے ہیں. تو عالم برزخ اور زمین کے درمیان کے معاملات تو ان کے علم میں رہتے ہیں، لیکن عالم برزخ سے اوپر کے معاملات ان کے علم میں نہیں آتے. جی، باقاعدہ. روح تو بذات خود ایک مکمل چیز ہے، اور اس کو ادراک بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمیں اس عالم الاسباب میں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ہمارے جسم کو اگر سوئی چبھ ہوئی جائے گی تو ہمیں جسمانی تکلیف کا احساس ہوگا. روحانی کی بات نہیں کر رہا میں، جسمانی تکلیف کہہ رہا ہوں. لیکن روح کو یہ سوئی نہیں چبھو کے ہم تکلیف دے سکتے. تو یہ جو 5 ہمارے حواس ہیں، حواس خمسہ، وہ جسم سے متعلق ہیں. وہ نہیں، لیکن اس کو ادراک ہر چیز کا ہے. عمومی سطح کی بات ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو اسے کوئی تکلیف دے تو اس کو آپ کیونکہ اس کے جدوجہد کے خلاف اس سے کرنی چاہیے، اس کو لوگ دینی چاہیے بیٹھ کے.
دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں. اگر ایک شخص نے مجھے ذاتی طور پر کوئی دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، نقصان دیا، تو معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والا ہے. دوسرا پہلو ہے اس کا اجتماعی. اگر ہمیں بحیثیت جماعت کوئی ہمیں نقصان دیتا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد ہونی چاہیے. ویکسینیشن کا رہا ہے، ایک اس کی جائیداد پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، ایک اس کو کاروبار کا پیسہ نہیں دے رہا، تو پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے، میں یہی گزارش آپ سے کر رہا تھا. یہ مجھے اس سے سر ظفر اللہ خان کا ایک انٹرویو بڑا پرانا یاد آ گیا. سر ظفر اللہ خان کے عقائد سے ذرا سا ہٹ کے اگر ہم دیکھ لیں، بحثیت انسان سر ظفر اللہ خان کو دیکھیے. ان سے انٹرویو صاحب نے کیا اور مسلمان قوم کے زوال کی وجہ ان سے پوچھی، تو انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا. پوچھا گیا کہ مسلمان قوم زوال کو کیوں ہے؟ میں نے کہا صاحب ٹالرنس کی وجہ سے. تو جو شخص انٹرویو کر رہا تھا اس نے فوراً کہا کہ صاحب اسلام کی تو بنیاد ہی ٹالرنس پر ہے، تو آپ اسے کیسے وجہ زوال کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس ٹالرنس کی میں بات کر رہا ہوں وہ انفرادی سطح کی ہے، اور ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہو گئی ہے کہ اسلام نے انفرادی سطح پر ٹالرنس سے کام لینے کا تلقین کی ہے کہ آپ درگزر اور تحمل سے کام لیجیے، لیکن اجتماعی سطح پر اسلام ٹالرنس کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر کسی شخص نے، پڑوسی نے اپنے گھر کا کوڑا کر کے میرے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دیا ہے تو میں لڑنے پہنچ جاؤں گا کہ تم نے یہ کیا. اگر اس آدمی کے پرنالے کا پانی کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے میرے گھر میں صحن میں گرنے لگا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا، دنگا فساد ہو جائے گا. لیکن اگر کسی شخص کو میں سڑک پر ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے دیکھوں گا تو میں دوسری طرف کر لوں گا. میں ذاتی کی بات کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کے جو ہے جائیداد پہ قبضہ کر لینا، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، اور میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو میں چھڑا سکوں، اور آپ میں بھی یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے سلیکٹو ہو گئے ہیں اسلام کو سمجھنے کے بارے میں بھی. اگر میں اس کو اس طرح دیکھ لوں کہ اسلام نے مجھے منع کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے میں جھگڑا نہ کروں، دنگا فساد نہ کروں، اس کی زیادتی کو میں درگزر کر جاؤں، تو یہ جائیداد ہے، مادی چیز ہے، آج ہوگی، آج ہے کل نہیں ہوگی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے ہاتھ تو ساتھ تو جائے گی نہیں. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ کے نام پہ اس شخص کو معاف کر دوں اور اس جھگڑے کو میں یہیں دفن کر دوں، تو اس کا اجر اللہ سے بے پناہ مل جائے گا. ہمیں جو خدشہ رہتا ہے کہ میرے بھائی نے اگر اس مکان پہ قبضہ کر لیا یا والد نے بنایا تو مجھے اس میں سے حصہ نہیں دیا تو ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس خیال سے کہ میرا سگا بھائی ہے، یہ اس جائیداد کی وجہ سے مجھ سے تعلقات خراب کرنا چاہ رہا ہے، تو میں تعلقات کو بچا لوں، مکان چھوڑ دوں، تو میں اسے کہوں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے،
یہ نہیں لینا. میں رضاکارانہ طور پہ اور خوشی کے ساتھ یہ حصہ اپنا آپ کی فیور میں سرنڈر کر رہا ہوں. میری طرف سے تحفہ سمجھ کے قبول کر لو. دل میں میرے یہ ہے کہ یہ بھائی ہے میرا, اس کے ساتھ تعلقات نہ خراب ہوں جائیداد کی وجہ سے. ہے نا, اپنے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے کر لینا. میں تو تھوڑی سی ڈفرنٹ سی بات کر رہا ہوں کہ نہیں ایسا چلیے یوں کر لیجیے. میں چلیے سمجھانے کو کہتا ہوں کہ آپ کو وہ نقصان دیتا جا رہا ہے. اس کے رسول تو کہتے ہیں اس کے خلاف لڑ. وہ صحابہ نے پوچھا جی اس لڑائی میں اگر میں مارا گیا کہتے نہیں وہ دوزخ میں آپ جنت میں جائیں گے. اور وہ صحابہ نے کہا حضرت اگر وہ اس کو ہم نے مار دیا تو آپ نے کہا وہ پھر بھی دوزخ میں جائے گا, تم جنت میں جاؤ. اب یہ ڈائریکشن کیا ہے اور یہ ڈائریکشن کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث میری نظر سے گزری نہیں ہے, ورنہ میں ضرور اس پہ آپ سے کوئی نہ کوئی عرض کر دیتا. حدیث اور قرآن کے بارے میں کچھ ذرا زیادہ محتاط رہتا ہوں کہ اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جائے کہ اس میں مجھے یاد نہیں پوری طرح تو میں اس کو حوالہ نہیں دوں گا. یہ تو میں نے بالکل نہیں کبھی نہ سنی نہ کبھی پڑھی. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے, ظلم کر دے, تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے, لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آگے ایک اور حصہ ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں تو دیکھیے میں کمزور اور طاقتور کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف رب کی بات کر رہا ہوں. سر آبجیکٹ کو گین کرنے کے لیے کلاسیفیکیشن کرنی پڑے گی. نہیں وہ اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف قرآن کوٹ کیا. اچھا, قرآن کے اندر بدقسمتی سے میں نہیں یہ چیز نکال پایا کہ یہ حصہ اپلیکیبل صرف کمزوروں پہ ہے یا طاقتوروں پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب پر ایکولی اپلیکیبل ہے. اللہ نے ہمیں ایک چوائس دی, آپشن دی ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے لوں, اس احتیاط کے ساتھ کہ اس بدلہ لیتے ہوئے میں زیادتی کی طرف نہ چلا جاؤں. تو مجھ پہ کوئی گرفت نہیں, وہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چوائس ہے میرے پاس قرآن کے مطابق. دوسری چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس کی سنت یہ ہے کہ دوسرے کو اس کی زیادتی کے لیے معاف کر دیا جائے. تو اس صورت میں اللہ کا پسندیدہ آدمی ہو جاؤں گا. تو اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں بدلہ لے کر انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لوں یا میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاؤں. چوائس میری ہے. پہلی صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں, مجھ پہ کوئی گرفت نہیں کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی. دوسری صورت میں انعام ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاؤں گا. تو چوائس ہر شخص کے پاس, ہر مسلمان کے پاس ہے, جس طرف کو چاہے وہ چلا جائے. اللہ کا مال ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لے جائے. لیکن اب انتظار جو ہے کہ وہ اس کا پسندیدہ بندہ ہو جاؤں گا اور ظاہر وہ اس کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ سفر کتنی دیر, یہ کتنی لمبائی ہوگی سفر میں, اور جو پہلے اولیاء کرام تھے 1000 سال پہلے یا 1500 یا جتنی بھی دیر, اور آج کے اولیاء کرام میں بھی اسی طرح علم آ جانا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک ٹرینز بن گئی, 3 گھنٹوں کا سفر 1 گھنٹے میں طے کر رہی ہیں. تو اس طرح وہ یا اسے اللہ تعالیٰ وہ علم نہیں دے رہا ابھی اس مرشد کو, فقیر کو اس وقت میں, کہ وہ اس فاصلے کو جو انتظار کا ہے, صبر کا, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, یہ سب جان مال جائیداد اللہ کا ہے, فاصلہ کم کروا دے, وہ اتنا تو کر لے, باقی اتنی طرف دوسری ترقی چل گئی. تو یہ وہی
جو داتا گنج بخش کہتے تھے وہ 1000 سال پہلے کہتے تھے، یا جو دوسرے، یہ اس میں ذرا کچھ ہونا چاہیے. پھر یہ میرا خیال وقت کی ضرورت یہ ہے تو سلسلہ تبھی ٹھیک ہوگا، صبر تبھی آئے گا. دیکھیے الیکٹرو میگنیٹک ٹرین نے 3 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے تک کر دیا. عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرید سے مراد تک کا سفر 35 سال میں طے ہوتا ہے. عام طور پر کہا یہ جاتا. میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ امید ہے کہ 2-2.5 سال میں انشاءاللہ آپ مرید سے مراد تک چلے جائیں گے. تو میں تو 16 گنا کم کر گیا، الیکٹرو میگنیٹک ٹرین سے کہیں فاسٹ ہو گیا. اللہ کے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو یہ 2-2.5 سال کا بھی چکر اب یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے جو آپ کے پاس نصیب ہے دارا وہ پہلے کام کرا لیں گے تو باقی طور پہ وہ غریب ہیں تو پڑے تو اس میں تھوڑا سا اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے سب کچھ اللہ کا مال اللہ ہے، جو کچھ بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جلدی. اب دیکھیے آپ نے مجھے الیکٹرو میگنیٹک ٹرین کا حوالہ دیا تھا تو میں نے تو آپ کا کمپیرزن ڈرا کر دیا. اب دعا کیجئے پروردگار اس سے زیادہ فاسٹر ٹرین کوئی نکال دے تو یہ ٹائم 2-2.5 سال سے ریڈیوس ہو کے اور 6 مہینے پہ آ جائے گا. یہ ایسا ہے کہ دیکھیے ہم اگر نیک کام اجر کی امید پر کریں کہ ہمیں اس کا اجر مل جائے تو تجربہ یہ ہے کہ پھر اس نیک کام کا اجر ملتے ملتے ایک زمانہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ میں یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب اس کو ایسے چاہتا ہے، اس کے جواب میں وہ انعام دے دے یا سزا دے دے، یہ اس کی ثواب دید ہے، مجھے اس سے غرض نہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اجر بے پناہ تیزی کے ساتھ ملتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ، جس کو ہم کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمنے لگتی ہے. اپنی کسی گفتگو کے دوران میں نے ایک بار حضرت بی بی رابعہ بصری کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، اگرچہ وہ تمثیلی میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے ایک بار انہیں، وہ سمبولک چیز ہے کچھ تھوڑی سی، کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بی بی رابعہ بصری بازار میں دوڑی چلی جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں وضو کرنے والا لوٹا ہے پانی سے بھرا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں انگارے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی کدھر کا قصد ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ نیک کام کرتے ہیں، اور اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں جس کی لالچ میں لوگ نیک کام کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملا میں آپ سب سے یہی گزارش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ عبادات کے وہ جو عبادت کے 4 جو درجے ہیں، آپ اعلیٰ ترین درجے کی عبادت کیجیے. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جنت سے بچنے کے لیے اگر کسی کام کے ہونے کی لالچ میں عبادت کرنے لگے. اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ میں عبادت اللہ کی کرے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس لیے عبادت کی جائے کہ اللہ کا حکم ہے. اور سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے. اس عبادت کے جواب میں وہ جنت عطا فرما دے. اس کی بڑی مہربانی، مالک ہے، رحیم و کریم ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے. اس کی عنایت ہے کہ جنت میں جگہ دے دے. لیکن اگر اس عبادت کے جواب میں وہ خدا خاصہ جہنم میں بھی ڈالتا ہے تو بسم اللہ، وہ مالک ہے، آقا ہے، جو فیصلہ چاہے وہ کر دے اور وہ ہنس کے قبول ہے کیونکہ میرے مالک کا فیصلہ ہے. عبادت کا یہ درجہ سب میں اعلیٰ ترین ہے.
اسی طرح اگر ہم مخلوق کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں، اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ خلق خدا کے ساتھ مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوتاہیوں کو، اس کی خطاؤں کو میں ہنس کے درگزر کر دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے، بس اس سے زیادہ کوئی دماغ میں نہیں میرے کوئی چیز، تو اس کا اجر مجھے رب سے مل جائے گا۔ اگر اجر حاصل کرنے کا کوئی مجھے انتظار نہیں ہے کہ کب ملا، تو یقین کیجئے کہ اس کا اجر بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ نیکی کوئی بھی اگر آپ نے کی ہے، اس توقع پر نہ کیجئے کہ اس کا کوئی آپ کو انعام ملے گا۔ نیکی اس لیے کر لیجئے کہ رب کو پسند ہے، اور اگر اس میں کسی دوسرے ہم جیسے انسان کا معاملہ انوالو ہے تو اس انسان کے ساتھ بھلائی کا، مہربانی کا سلوک کر لیجئے، صرف ایک خیال سے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے بس، اور مجھے اپنے ہی جیسے دوسرے بندے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اس کا اجر بہت جلد ملے گا، پلک جھپکنے میں ملتا ہے، اور ہزارہ گنا بڑھا کر عطا کر دیتا ہے رب تعالیٰ۔ لی جائے آپ سے رہنمائی لے لی جائے جناب اسی سے ٹاپک کے اوپر، جی اسی ٹاپک کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب معاف کر دینے والی جی جی اخلاقی چیزیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تو معاف کی جا سکتی ہیں، اب میں نے آپ کی جائیداد پر سر قبضہ کر لیا تو پھر آپ مجھے کیسے معاف کریں گے؟ اور اگر یہی بنا لیا جائے اور پھر جو حلف الفضول جو بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد سے 20 سال پہلے، تو انہی لڑکوں نے کہا تھا کہ ایسے مکے میں ہم کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر وہ تلواریں لے کے ساتھ چلے جاتے تھے اور حق کو اس کا حق دلاتے تھے، ظالم کو روکتے تھے۔ دیکھیے، میں نے تو پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تو آپ کو دو چوائسز دے رہا ہے، یہ چوائس آپ کی ہے کہ جائیداد پہ جس نے قبضہ کیا ہے آپ اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے لڑیے، ٹھیک ہے، اس سے آپ حق وصول کر لیجیے اپنا، یہ ایک پہلو ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ آپ کو حق دیتا ہے، ضرور کر لیجیے آپ۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس سے انجانے میں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ تو اس نے جان بوجھ کر ہے، لیکن آپ اس کو یہ الاؤنس دے دیں کہ انجانے میں غلطی ہو گئی، انسان ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک، وہ اگر میری کسی میٹیریل چیز پر قبضہ کر کے خوش ہو سکتا ہے تو خوش ہو جائے، میرے لیے یہی سعادت بہت ہے کہ اللہ کے ایک بندہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے میری کسی چیز پر قبضہ کر کے، تو اس کا اجر بے پناہ مل جائے گا۔ دوسری جگہ پہ بھی کرے گا، اگر آپ نے پہلی دفعہ چھوڑ دیا نا، وہ پھر میں نے تو آپ سے کہا نا، میرے بعد پھر سب آپ کی طرف ہی آئے گا ڈیفینیٹلی، میں تو آپ کی صورتیں کھل جائیں گی۔ میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چوائس آپ کی ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس چوائس صرف ایک ہی ہے کہ معاف کر دیجیے، جی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں چوائس آپ کی ہے، جو چاہے کر لیجیے دونوں میں سے۔ کرنا کمال ہے، جائیداد چھوڑ دی، چلی جائے، جہنم میں چلی گئی، لیکن وہ ثواب چیز اللہ کی پھر بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی جہنم میں چاہے تو پھینک دے، اور جائیداد بھی گئی تو ہم بھی گئے، تو پھر تو یہ ہوگی نا سچویشن۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی تو بات میں نے آپ سے کہی کہ وہ مالک ہے، چاہے تو جہنم دے دے، لیکن اس سے پہلا حصہ وہ فقرہ اس سے کہیں زیادہ لمبا تھا
جس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے اور بہت سخی ہے. اس کی رحمتوں سے امید یہی ہے کہ جنت میں ڈالے گا. یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا. تو اس نے خود فرمایا ایک جگہ کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. تو میں تو اپنے رب سے اچھے گمان رکھوں گا کہ وہ مجھے میری وہ نیکیاں جو میں نے کی ہی نہیں، صرف سوچا تھا کبھی، اس کا انعام بھی مجھے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے دے گا اور دے دیتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. مجھے ایک چیز بتائیے صاحب، انسانی زندگی کیا صرف جائیداد کے ارد گرد گھومتی ہے، یا انسانی زندگی کے اور بہت سے پہلو؟ دیکھیے، جائیداد کے چھن جانے کا یقینی طور پر دکھ بہت ہوگا. میں چونکہ صاحب جائیداد نہیں تو مجھے اس کا چسکا بھی نہیں پتا، اس کا ذائقہ بھی نہیں معلوم کہ انسان کے پاس جائیداد ہوتی ہے تو انسان کیا فیل کرتا ہے، اور جب کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو کیا فیل کرتا ہے انسان. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید جائیداد کے چھن جانے سے زیادہ تکلیف تہمت کی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب انسان کے کردار پر کیچڑ اچھال دیا جائے کبھی، وہ دکھ کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایک صاحب یہاں تھے، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، جب تک نہیں سمجھ میں آتا سوال بالکل کریں، ان کا حق ہے. وہ صاحب آج اگر یہاں موجود ہوتے تو زیادہ اس بات کا مزہ آتا. انہوں نے، پرانی بات ہے، آج سے میرا خیال ہے شاید 20 سال پرانی یا اس سے بھی ذرا زیادہ ہوگی. انہوں نے، میرے جاننے والے تھے، ان کی بڑی فیکٹری تھی ایک، ان سے ڈیلرشپ لی تھی جان پہچان کی بیسس پہ. تو سیکورٹی جمع کرائی ہوگی، کاروبار کے لین دین میں اونچ نیچ آتی رہتی، تو کہیں اختلافات پیدا ہو گئے ہوں گے ان کے، تو وہ سیکورٹی انہیں واپس نہیں مل رہی تھی. کسی طرح سے ہی انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ فیکٹری اونر جو ہیں میرے جاننے والے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ میرا کچھ پیسہ ہے فیکٹری کی طرف، اگر آپ سفارش کر دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ انفیکٹ انہوں نے سیکورٹی 30 لاکھ کہی تھی، وہ 60 لاکھ تھا پیسہ جو ان کا وہاں تھا. تو میں نے ان سے دوست سے کہا کہ انہیں واپس کر دو 30 لاکھ. اس بیچارے نے معلوم کیسے واپس کر دیا فوراً. اس دوران انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ یہ تو 60 لاکھ کا بجائے 30 لاکھ ان کا کمیشن کا بنا ہوا تھا. تو پھر میرے پیچھے ڈنڈا لے کے ہو گیا، بقایا 30 لاکھ بھی لے دو. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ ایک آدمی سے میں نے پہلے سفارش کی ہے، اب دوبارہ جا کے سفارش کر دوں. میں اوائڈ کرتا رہا، وہ میری جان کو آئے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ دے دے گا، کوئی بات نہیں، اب آپ طے کر لیجیے اپنے معاملات کو، واپس کر دے گا، مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں اپنے کاروباری معاملات میں. وہ نہیں باز آئے. تو ایک دن وہ صبح سے بیٹھے ہوئے میرا پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے تھے کہ اٹھ کے جاؤں اور جا کے ان سے میں کہہ دوں کہ ان کے 30 لاکھ یہ بھی واپس کر دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ سنیے، اگر یہ 30 لاکھ آپ کو اس وقت مل جائیں اور وہ راستے میں کوئی چھین لے آپ سے،
یہ گر جائیں یا کسی اور طریقے سے ضائع ہو جائیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہاں تو یہ امید ہے کہ آپ کے 30 لاکھ ہیں، آج نہیں تو کل لے لیں گے آپ ان سے، لیکن وہ تو ضائع ہو گئے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو بات کو سمجھے نہیں، کہنے کی کوئی بات نہیں شاہ صاحب، آپ ضائع ہو جانے دیجئے لیکن لے دیں مجھے آپ۔ ایسا ٹھیک ہے چلو۔ پھر میں نے اپنے دوست کو رنگ کر دیا کہ آپ وہ 30 لاکھ کی سیکورٹی ہے وہ بھی واپس کر دو۔ اس نے تھوڑا سا آگے سے مجھے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا، ایسے نہیں دے دو یار، چھوڑو تم۔ وہ 30 لاکھ مل گئے انہیں، بات ختم ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد پھر آ گئے وہ صاحب، تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب FIA میں کوئی جان پہچان ہے؟ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ میں کچھ مشکل میں پھنس گیا۔ کیا ہوا؟ صاحب وہ 30 لاکھ جو آئے تھے سیکورٹی، اس سے میں ایک اور بزنس کرنا چاہ رہا تھا گجرات میں نے شو روم کھولا، پنجاب بینک کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فیور کر دی اور 30 لاکھ انہوں نے مجھے اوور ڈرافٹ دے دیا۔ اب وہ کاروبار میں پیسے ہو گئے ضائع۔ اب اس مینیجر کا آڈٹ ہوا ہے اور رپورٹ ہو گئی ہے ٹو FIA کہ اس نے انآتھورائز اوور ڈرافٹ کیا تھا 30 لاکھ کا، تو وہ مشکل میں وہ بھی آ گیا ہے اور میں بھی پھنس رہا ہوں۔ اس اسٹیج پر پھر میں نے اسے یاد دلایا کہ اس کو پیار سے بابا کہتے تھے، نام رضا تھا ان کا، تو میں نے کہا بابا یہ بتاؤ تم سے کیا کہا تھا میں نے کہ یہ ضد مت کرو، اگر یہ پیسے تم سے ضائع ہو گئے تو کیا کرو گے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف 30 لاکھ ضائع ہوا ہے تمہارا، بلکہ مزید 30 لاکھ کے نیچے آ گئے ہو اور اب یہ تمہیں دینا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ صرف چیزوں کو وہ پھر ایک لمبا ان کا سلسلہ چلا، مشکلات میں جو بھی ہوا، بہرحال وہ پھر دوست ہی اس کے کام آئے کہ وہ ادھر ادھر سے ارینج کرا کے وہ 30 لاکھ جمع کرا کے جان چھڑوا دی اس کی، جو شاید اب بھی واپس نہیں ملے ہوں گے ہمیں دوستوں کو، وہ 30 لاکھ آج بھی واپس نہیں آئے۔ یہ صرف دیکھنے کا ایک پہلو ہے۔ آپ میری جائیداد پہ قبضہ کر لیجیے اگر ہو تو، بسم اللہ، لیکن اس کی میرے اچھا اچھا اس میں نہیں میں تو آپ کو بھی نہیں کہہ رہا، میں تو کہا کہ آپ کو آپشن ہے، چوائس ہے آپ کا۔ جس طرح سے دیکھیے کسی صاحب نے مرشد اور باپ کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا کہ باپ اور مرشد میں سے فرق انہوں نے معلوم کیا، تو اسی دن میں ایک بات ان سے میں نے کہی تھی کہ باپ جو بایولوجیکل فادر ہے آپ کے، اس میں آپ کی چوائس کا دخل نہیں تھا، مرشد بائی چوائس ہے۔ تو آپ کو بھگتنا ہے، اگر مرشد غلط بھی نکل آیا تو اس کو بھگتیے پھر، کیونکہ آپ نے اسے اپنی فری ول پر چنا تھا۔ باپ کے بارے میں آپ مجبور تھے، ہے نا؟ اسی طرح آپشنز ہمارے پاس ہیں، اب ہم کیا اس میں سے پک کرتے ہیں وہ ہماری اپنی
علمی استعداد اور وین پر ہے کہ ہمارا وین کیا ہے. ہندو ہے وہ کبھی امیڈیٹ بینیفٹ پر نہیں جائے گا، وہ آج کا نقصان کرے گا کل کے فائدے کے لیے. ٹھیک. مسلمان ہمیشہ امیڈیٹ فائدے پر چلا جائے گا. انگریز 100 سال بعد کا فائدہ سوچے گا، وہ ہندو سے بھی 2 ہاتھ آگے. جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ معاف کرنے والا، یہ کہنے لگے ہم کمزور ہیں، ہم معاف. اب اللہ سے تو کوئی طاقتور نہیں، اگر وہ معاف کرے وہ اصل میں انہیں آپ کیوں نہ کریں. کہ جو کرنے والا ہے برائی کرنے، اگر وہ مسلمان ہے رتی بھر بھی اسلام ہے تو وہ یہ نہ کرے، اور دوسری چیز یہ اس کو معاف کر دے، اس کے ساتھ اسی رب سے جو سب سے عظیم ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پہ اپنا رحم کر اور توفیق سے بھی ایسا کرنا بند کر. میں نے تو معاف. دیکھیے بات یہ ہے کہ تنویر صاحب یہ دعا کرنے کے لیے بھی انسان کا بہت بڑا ہونا ضروری ہے. اگر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ڈاکٹر تنویر کو توفیق بخش دے کہ یہ آئندہ نہ کرے، اس کے لیے ایک گارنٹی میرے پاس ہونا بڑا ضروری ہے جو عام طور پر ہوتی نہیں، کم از کم میرے پاس تو نہیں. جب تک کہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں میں آپ کے لیے بہتری کی توفیق کی دعا کر نہیں سکتا کہ یہ آئندہ نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر میری ججمنٹ انوالو ہے. میں رائے دے سکتا ہوں چیزوں پر، میں ججمنٹ نہیں پاس کر سکتا. ججمنٹ پاس کرنے کے لیے مجھے اس سے سپیریئر ہونا ضروری ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ بہت ایک باریک نقطہ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے غور کیجیے گا کہ میں آپ کے بارے میں جج نہیں ہوں کہ آپ نیک ہیں یا برے ہیں، آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا. میں جج نہیں ہوں، جج رب ہے اس کا یا زمانہ ہے. اور زمانے کے بارے میں رب نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ یہ میں خود ہوں. بات وہیں گھوم پھر کر آ جائے گی. مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں یا میں برا، تو میں کسی کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور جب کسی کو برا نہیں کہہ سکتا اس کے اچھے ہونے کی بات شرط کیسے لگاؤں گا میں؟ تو ججمنٹ کبھی ہم پاس نہ کریں تو بہتر ہے. اوپینین دے دیں. یس میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید میرے خیال میں اس نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یہ میری اوپینین ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کام غلط کیا، یہ میری ججمنٹ ہے. یہ جو کہہ رہا ہے وہ اوپینین دے رہا. ایمان تو یہ ہے کہ جو دے رہے ہیں کہ پیچھے پار لگی ٹھیک ہے جیسے آج تک. یہ تو میری سمجھ یہی آ گیا سالوں سال سے جائیداد وغیرہ یہ سب فضول ہے. اللہ کا وہ جہاں آپ نے جو مثال ہندو کی انگریز کی تو دلی کے نام پر کرتے ہیں، ہم لکی ہیں کوئی مسلمان یا کوئی اپنا ہی بندہ کھینچ لیتا ہے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو اوپینین یہ کہاں سے ہے؟ یہ اصل میں تھوڑی سی بات مرشد اور مرید کے تعلق سے ہٹ کر میں نے کہی تھی. وہ ایک کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ دعا کر دی جائے کہ یہ ججمنٹ ہے اور میں ایک ڈیسیژن نہیں دے سکتا کسی کی کسی کام پر، اپنی رائے تو دے سکتا ہوں. ایک بہت باریک سی چیز ہے، اس کو کبھی بیٹھ کے غور کریں گے آپ گھنٹہ 2 گھنٹے اس معاملے پر تو وہ جیسے اس میں آکسفورڈ میں انگلش کے ٹیچر نے شیکسپیئر پڑھایا تھا. جب وہ پڑھا چکا شیکسپیئر کو، شیکسپیئر کے وقت وہ پڑھا رہا تھا اسٹوڈینٹس کو، تو جب وہ پڑھا چکا
تو اس نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ شیکسپیئر کے ورکس کو سمجھ گئے؟ تو سب نے کہا ہاں ایکسپٹ فور ون. تو وہ پروفیسر پریشان ہوا کہ شاید میں پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکا جو یہ اسٹوڈنٹ میرے لیکچرز کو سمجھ نہیں پایا. تو اس نے فکر مندی سے اس سے پوچھا کہ کون سا حصہ ہے شیکسپیئر کے ورکس کا جو تمہیں سمجھ نہیں آیا، یا میرا کون سا لیکچر ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ سکا؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، آپ نے تو پڑھایا بڑا صحیح تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیکسپیئر کے ورکس کو سمجھنے کے لیے شیکسپیئر سے بڑا ہونا ضروری ہے، وہ میں ہوں نہیں. اب سمجھے آپ؟ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں میو ہاسپٹل کے ایک کارڈیو سرجن کے بارے میں یہاں گھر پہ بیٹھا ہوا رائے دے دوں کہ وہ اچھا سرجن نہیں ہے، لیکن یہ ایک رائے دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اس سے بہتر سرجن ہوں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ وہ کیوں اچھا سرجن نہیں ہے، اس نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں فلاں سرجری کے اندر. تو اس سے بہتر سرجن ہونا بڑا ضروری ہے میرا. تو اسی طرح اپنے کسی ساتھی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کے لیے کہ وہ اچھا ہے یا برا، مجھے اس سے بڑا ہونا ضروری ہے. سوری جی، آپ کیا فرما رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ٹائم اتنا ہی لگتا ہے. میں نے شاید 2 یا 3 سنڈیز پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ ایسا سفر ہے جس کی منزل کو کبھی کوئی پہنچ نہیں پایا، ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. باقی سبھی اس راہ کے مسافر ہیں. کوئی منزل سے 10 میل دور ہے، کوئی 15 میل دور ہے، کوئی 2 میل دور ہے، کوئی 100 میل دور ہے. ہیں سبھی مسافر. بات یوں ہے کہ اس کی مثال بالکل ایگزیکٹلی یوں ہوگی کہ آپ یہاں سے اگر ٹرین پر راولپنڈی جانا چاہیں تو جب آپ ٹرین پہ بیٹھتی ہیں تو راستے میں آپ کو مختلف شہروں سے گزرنا ہوتا ہے. مختلف سینریز ہیں، کہیں درخت آ جائیں گے، اس میں کلٹیویٹڈ فیلڈز ہوں گے، کہیں جنگل آ جائے گا، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ویرانہ ہے. پھر کچھ شہر ہیں، گجرانوالہ آ گیا، وہاں کھانے پینے کی اچھی چیزیں ملتی ہیں. اس سے آگے وزیر آباد آ گیا، وہاں اسٹینلیس اسٹیل کی پروڈکٹس بڑی اچھی ہیں. تو اگر کہیں ایسا ہے کہ آپ محتاط نہیں ہیں اپنے منزل کے بارے میں، اپنے ٹائم شیڈول کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ گجرانوالے پہ جا کے آپ یہ کہیں کہ چلیے یہاں لنچ ہی کر لیتے ہیں، پھر چلے جائیں گے اسلام آباد. ٹھیک ہے، اس سے آگے آپ کو پھر دل چاہا کہ چلیے یہاں اسٹینلیس اسٹیل کی پروڈکٹس خرید لیتے ہیں. جہلم پر پہنچ کر آپ کو جو دریا کے کنارے مسجد ہے وہی بہت بھا جائے تو وہیں بیٹھ جائیں آپ. تو آپ کی منزل آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح اس راہ میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس میں سفر کرتا ہے بہت ارلی سٹیج پر، بہت ہی ارلی سٹیج ہے وہ، اس پر واسطہ پڑنے لگتا ہے. انسان کی روح کی لطافت اس مقام پر آ جاتی ہے
کہ کچھ مخلوق جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی وہ دکھائی دینے لگتی ہے، ان سے گفتگو شروع ہو جاتی بعد میں. تو اگر انسان خود محتاط نہیں، یا اس کا گائیڈ یا سپروائزر یا ڈائریکٹر جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ اگر زیادہ پروفیشنٹ نہیں ہے تو وہ آدمی وہیں پر ٹک جاتا ہے، اسی کو انتہا سمجھ لیتا ہے، پھر وہیں بیٹھا رہ جاتا ہے، اسی میں وہ سمجھتا ہے کہ میں ولایت کی انتہا کو پہنچ گیا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں. اس سے اگلے مقام آتے ہیں، پھر کشف و کرامات آتا ہے تو لوگ اسی کے اندر کھو جاتے ہیں اور کہیں پہنچ نہیں پاتے. اسی کو وہ انتہا سمجھ کے لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ صاحب میں تو غوث ہو گیا، میں قطب ہو گیا، میں ابدال ہو گیا. تو وہ اسی مقام پر کھو جاتے ہیں. کچھ اس سے اگلے مقام پر کرامات سرزد ہوئی تو اسی میں کھو گئے. تو لوگ آج کل جو ہے ایک معیار اپنا گھڑا ہے لوگوں نے، وہ ہے کہ صاحب اگر کوئی صاحب کشف و کرامات ہے تو وہ ولی اللہ ہے، کوئی مستجاب الدعوات ہے، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں تو وہ ولی اللہ ہے. صاحب وہ ولی اللہ کیسے ہے؟ یہ تو کتے اور بلیوں کو بھی کشف ہوتا، وہ آپ کو آنے والی جو مصیبتیں ہیں اپنے حرکات سے، اپنے رد عمل سے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں. پرندوں کو ہوتا ہے. وہ جو قصہ میں نے ایک سنایا تھا اس کا مزار کا، وہ آپ مندر میں کھڑی ہو کے رب سے دعا مانگ لیجئے، رب سن لیتا ہے. گرجے میں کھڑی ہو کے دعا مانگی، گرجے میں سن لے گا رب. تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کیا پنڈت کی نہیں دعا سنتا اللہ؟ کسی سادھو کی نہیں سنتا، پادریوں کی نہیں سنتا، سب کی سن رہا ہے وہ. تو پھر اس حساب سے تو یہ سبھی ولی اللہ ہونے چاہیے. تو وہ ہم نے اپنا ایک معیار گھڑ لیا، اسی لیے لگتا ہے کہ فوراً ہی بندہ ولایت کے مقام پر پہنچ گیا. کہ میں نے جو ابھی 2-2.5 سال کہا تو میں نے بھی کشف و کرامات کا نام لیا تھا، اور یہاں خود 2-3 آدمی موجود ہیں اس وقت جو واقعتاً 2.5 سال میں کشف و کرامات کے مقام پر پہنچے. وہ اور بات ہے کہ وہ اسے سنبھال نہیں پائے، ضائع کر دیا انہوں نے، لیکن پہنچ گئے وہاں پر. تو مقصود قطعی طور پر یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ رب کی دوستی مل جائے، وہ آپ کو اپنے مقربین میں شامل کر لے، یہ مقصود ہے. تو اس میں تو ساری عمر گزرتا ہی رہتا ہے، اس مقام سے منزلیں طے کرتا رہتا ہے، تو آخری منزل تک نہیں پہنچ پاتا. وہاں تو بس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. میں نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے عرض کی. وقت اتنا ہی لگتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. سر آئی ایم ایگری ود دس کہ کیونکہ مرشد ہونا چاہیے، کیونکہ اولیاء اللہ نے اسے ایکسپٹ کیا. سر اس کے متعلق تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیے یہ دلیل کوئی دلیل نہیں کہ اولیاء کرام نے کیا اس لیے ہونا چاہیے. ولی اللہ بھی تو انسان ہے، اس سے بھی تو کوتاہی اور غلطی ہو سکتی ہے. صرف انبیاء ایسے ہیں اور یا فرشتے ہیں. انسانوں میں انبیاء جن سے غلطی کبھی نہیں ہو سکتی، اور انسانوں کے علاوہ فرشتے ہیں جن سے غلطی نہیں ہوتی، باقی سب غلطی کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا
کہ چونکہ ایک ولی اللہ نے کیا ہے اس لیے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ درست ہے. ایسا نہیں, ولی اللہ سے بھی غلطی ہوگی, وہ بھی انسان ہے. لیکن اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بچے کے لیے ممکن ہے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے دے, بازار سے کتابیں خرید لائے, پڑھے, ایگزام دے دے, اس کو میٹرک کی سند مل جائے گی, پاس ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک اور کوئی بچہ گھر پر ٹیوٹر, بہترین ٹیوٹر رکھ کے اس سے پڑھ لے اور پڑھ کے ایگزام دے دے, وہ میٹرک کر لے گا, سند اس کو بھی وہی ملے گی. پھر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پورے 10 سال اسکول جاتا رہے اور اس کے بعد وہ میٹرک کا ایگزام دے, پاس ہو جائے گا, اس کو بھی سند وہی ملے گی. لیکن اگر آپ تینوں آدمیوں کی پرسنالٹیز کو دیکھیں گے, تینوں بچوں کی, تو اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. کیونکہ جو اسکول جانے والا بچہ ہے وہ ڈسپلن بھی ہوگا, اس کے اندر ٹیم اسپرٹ بھی ہوگی, اس کے اندر ٹالرنس بھی ہوگی, اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہوگی. جبکہ دوسرے دونوں بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. گروپ ٹاسک کر پائے گا اسکول کا بچہ, یہ نہیں کر پائیں گے. تو میٹرک تو تینوں ہی ہو گئے. یہی رول جو اسکول کسی بچے کی زندگی میں پلے کرتا ہے, یہی رول مرشد یا سپروائزر یا ڈائریکٹر یا گائیڈ, جو بھی آپ کہنا چاہیں, وہ رول ادا کرتا ہے کہ انسان کو ڈسپلن کرتا ہے, اس کو ادب آداب سکھاتا ہے, اس کو پروٹوکول سکھاتا ہے, ان تمام چیزوں سے وہ واقف کر دیتا ہے, جو کہ بغیر استاد کے, بغیر مرشد کے سیکھنے والا شخص کبھی نہیں سیکھ پائے گا.